نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم الهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے دنیا سے رخصت ہونا، پردہ فرمانا، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ کوشش کروں گا مختصراً تاکہ بات بھی واضح ہو جائے اور جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور دیکھیں اللہ کی ذات نے جہاں ہمیں کتاب دی، جہاں ہمیں حکم دیا کہ بھئی مثال کے طور پہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تو صرف حکم نہیں دیا بلکہ سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر اللہ نے باقاعدہ ایک ذات سے کر کے دکھلایا۔ جیسے ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، کوئی چاول کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے سیمپل لاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اس قسم کے چاول دیں گے، اگر آپ کو منظور ہے آپ بتائیں، پھر بڑا آرڈر بعد میں آئے گا۔ تو ظاہر ہے اس کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ اصل بھی یعنی باقی سارے بھی ایسے ہوں گے۔ ایسے ہی جب دنیا کا ہم کوئی سودا اس حوالے سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دین اور پھر اتنی بڑی شریعت بھی اللہ نے ویسے نہیں چھوڑی، یہ نہیں کہا یہ کر لو بس کافی ہے۔ اللہ نے بطور نمونے، بطور سیمپل کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور باقاعدہ پھر عملی طور پر مشق کرائی۔ دیکھیں ایک ہے کسی چیز کا پڑھنا، آپ نے پڑھ لیا صبر کیا ہے، آپ نے پڑھ لیا شکر کیا ہے، آپ نے پڑھ لیا نماز کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایسی ذات ہمارے سامنے ہو جس کے شکر یا جس کے صبر یا جس کی نماز کو دیکھ کر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو ہم سے ڈھکا چھپا ہو۔ آپ آفاقی رسالت اس کو کہا جاتا ہے، عالمگیری رسالت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے عطا کی۔ یہودی سب سے پرانی قوم گزری ہے، اللہ نے نہیں دی۔ عیسائی اس کے بعد آئے اور بہت طویل عرصہ گزارا، اللہ نے نہیں دی۔ اللہ نے ایک آفاقی رسالت دی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر برملا اعلان علی الاعلان قرآن میں ایک اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دو، دنیا کے آخری کونے میں بسنے والا انسان ہے، چاہے کسی بھی شہر، کسی ملک، کسی ذات، کسی تہذیب، کسی زبان سے اس کا تعلق ہے، آپ اس کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، ہم تو کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سارے عالم کے نبی ہیں، علماء فرماتے ہیں معمولی، یہ باقاعدہ اللہ چیلنج دیتے ہیں پوری امت کو۔ دیکھو پہلے ہم نے نبی آئے، وہ ایک قوم، ایک قبیلے، ایک علاقے کے لیے بھیجا ہے، اور چونکہ نبی انہی میں سے ہوتا ہے، مثال مدین میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت شعیب اسی میں سے تھے۔ قوم عاد کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجے، قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہی میں سے تھے۔ تو ظاہر ہے زبان ایک تھی، تہذیب ایک تھی، لباس پوشاک ایک تھی، سوچ ایک جیسی تھی۔ ایسوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے نسبتاً ایسے لوگوں کو کہ نہ ان کا زبان سے تعلق ہو، نہ آپ کی تہذیب سے تعلق ہو۔ مثال کے طور پہ چین کا علاقہ ہے یا ساؤتھ افریقہ کا کوئی جنگل ہے، اللہ نے وہاں تک کے لیے اعلان کیا کہ آپ اعلان کر دیں، اس لیے کہ ہمارا کام ہے ان کو مطمئن کرنا۔ آپ کی شریعت میں، آپ کے اسلام میں وہ ایک کجی، ایک ٹیڑھا پن یا ایک کوئی ذرے کے برابر بھی وہ کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکیں گے، ان کے اندر ہم نے اتنی طاقت ہی نہیں رکھی ہوگی۔ ہم آپ کو کامل اکمل دین عطا کریں گے، جیسے وہ قرآن میں آتا ہے، ہم نے اپنے درس قرآن میں پڑھ لیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کی تکمیل کر دی، واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن ہی ہم نے تم پر اپنی نعمت بھی تام کر دی۔
اور یاد رکھیں وہ نعمت سے کیا مراد ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ اور یہاں ضمناً ایک چیز جوڑ دیتا ہوں کہ نعمت، کوئی بھی نعمت جو ہمیں ملی ہوئی نا اس وقت، جو اس وقت موجود ہے یا جو ملنے والی ہے، جو پہلے مل چکی ہے، کوئی بھی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں کہلائے گی جب تک اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہوگی۔ آپ کو اللہ نے، اگر مثال دے رہا ہوں، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر وہ اولاد ہدایت یافتہ نہیں ہے تو وہ اولاد وبال جان بن جاتی ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے اچھا تھا میں بے اولاد ہوتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی نعمت ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں جڑی تو اس نعمت، اس زندگی دی نا اللہ نے، اس زندگی میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مال اللہ نے دیا، اگر اس مال کے ساتھ ہدایت نہیں آئی تو وہی مال آپ کو دنیا میں بھی جہنم بنائے گا اور آخرت میں بھی وہ جہنم کا ذریعہ بنے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ نبی کی سیرت تو لوگوں نے کتابیں لکھ دیں، دفتر بھر دیے، اور سب کچھ کرنے کے بعد وہ ایک ہی جملہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ذات گزری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ میں آج کچھ اور باتیں ہیں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں لوگوں کا بہت زیادہ رجحان بھی سمجھ لیجئے، اختلاف بھی سمجھ لیجئے، کوشش کریں گے کہ اس کو ایک مثبت پہلو میں عرض کیا جائے۔ سب سے پہلی بات، عام طور پر لوگوں کے اندر یہ ایک بات مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات دونوں ایک دن ہوئی ہے، اور وہ دن متعین کیا جاتا ہے 12 ربیع الاول۔ ربیع اصل میں اردو میں کہا جاتا ہے بہار کو، الاول سے آپ سب واقف ہیں، الاول کہا جاتا ہے پہلی یا اول پوزیشن آ گئی تو پہلا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس مہینے میں پیدائش ہوئی اس کا نام ہی ربیع الاول، پہلی بہار۔ ظاہر ہے اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب یہ لوگوں میں ایک مشہور چل پڑا کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش، پھر 12 ہی ربیع الاول کو آپ کی وفات کا دن بھی عام طور پہ ایک لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، اور یہ صحب ہوا ہے باقاعدہ طور پہ، ایک غلطی ہے جس غلطی کی میں آج تھوڑی سی نشاندہی اس طرف کروں گا، باقی ضمناً باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز، آپ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، اتنی بات یقینی ہے، احادیث صحیحہ سے پوری جو بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں گے اس میں ملے گی، یقینی قطعی جسے کہا جائے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی، آپ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ دن کے تعین میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کا نہیں۔ آپ کی وفات کا دن بھی پیر کا دن ہے، آپ کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے۔ دو روایتیں ذہن میں رکھیں، حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، بلکہ معمول تھا پیر اور جمعرات۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دن میری ولادت کا دن ہے، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اور وفات کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ جس دن مجھے موت آئے تو وہ پیر کا دن ہو۔ کیوں؟ حالانکہ برکت کے اعتبار سے جمعرات کا دن افضل ہے اگر آپ دیکھا جائے برکت کے اعتبار سے، لیکن وہ ایک سنت تھی کہ بھئی اے اللہ تو نے اپنے حبیب کی روح بھی قبض کی ہے پیر کے دن، تو میری یہ خواہش ہے میں بھی اسی دن انتقال ہوں۔ اور روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے پیر کا دن ہی نصیب فرمایا تھا۔ تو کوئی آدمی اس نیت سے اگر دعا مانگتا ہے اللہ موت تو آنی ہے تو مجھے بھی پیر کے دن آ جائے کیونکہ اللہ کے رسول کو پیر کے دن آئی تھی، تو اس کی گنجائش، اس کی اجازت دی گئی۔ اچھا، تو پیر کے دن میں تو کوئی اختلاف نہیں، پیر کا دن بہت بابرکت اس اعتبار سے ہے، لیکن تاریخ میں 100% اختلاف ہے، بلکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، بلکہ جو زیادہ قوی امکان ہے، جہاں زیادہ قوت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور یہ پھر اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن قول بہرحال دونوں موجود ہیں، اگرچہ ہی کسی ضعیف ترین حدیث میں ہو تو 12 ربیع الاول بھی موجود ہے، 9 ربیع الاول کا قول بھی موجود ہے۔ اب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ پیر کا دن متعین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اعتبار سے میں آپ کو آخر میں ایک حساب بتاؤں گا، آپ کچھ کر لیں، وفات 12 ربیع الاول کو نہیں بنتی، بلکہ صحیح قول کے مطابق، صحیح قول سے مراد علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے حضرات نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ 2 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی ہے۔
وہ پھر ایک باقاعدہ انہوں نے حساب بتایا ہے۔ بہرحال اب میں اس کے پیچھے تھوڑی سی ایک ہے، اس میں انشاءاللہ کافی سارے باتیں آ جائیں گی۔ یکم ربیع الاول سے پہلے 2-3 دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیمار ہوئے تھے، اور آپ احباب کے علم میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ نماز پڑھانا بھی چھوڑ دیا تھا اور مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یعنی یوں حساب کر لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جمعرات کے دن آپ نے آخری مغرب کی نماز پڑھائی تھی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، اور عشاء میں آپ کو ہمت نہیں ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پیغام بھجوایا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو جا کے بلاؤ اور اس کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ سے، جب کہا گیا حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والد کو نہ کہیں، میرے والد بہت نرم دل کے آدمی ہیں، ظاہر ہے وہ نماز میں کھڑے ہوں گے اور پھر ان کا ایک دل بہت نرم ہے، وہ آپ کی یاد میں روئیں گے، تو آپ میرے والد کو نہ کہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے 1 بار 2 بار 3 بار آپ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھے۔ اور صحیح روایتوں میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے عشاء کی نماز سے شروع کیا، جمعرات کے دن عشاء کی نماز، جمعے کے دن 5 نمازیں، ہفتے کے دن 5 نمازیں، اتوار کے دن 5 نمازیں، اور پیر کے دن کی فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ یہ تقریباً 17 نمازیں بنتی ہیں، 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ یہاں ایک الگ بھی ایک روایت میں ملتا ہے کہ بعض اکابر کی رائے ہے کہ ان 17 نمازوں میں سے بھی 2 نمازیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھائی ہیں۔ تھوڑی طبیعت میں نشاط پیدا ہوا، بہتری لگی، تو آپ علیہ السلام صحابہ کے کندھے پہ، حضرت غالباً علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھے پہ آپ علیہ السلام مسجد میں گھسٹتے ہوا ہے، اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ آپ کا جو انگوٹھا مبارک تھا وہ زمین میں لکیر کھینچتا ہوا جا رہا تھا، آپ میں ہمت نہیں تھی لیکن آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ یہاں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا آپ علیہ السلام نے 2 نمازیں اگر پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں، لیکن اکثر نمازیں جمعرات سے لے کر پیر کی فجر 100% حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے۔ اور جو میں نے کہا نا 2 صحابی کے کندھے پہ آپ ہاتھ رکھ کے آئے، تو بعض کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں آئے، بعض کہتے ہیں آپ علیہ السلام عصر کی نماز وہ آپ نے نماز پڑھائی، اور اس کے علاوہ 2 نمازیں۔ اور آخری دن جو پیر کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر پردہ فرمانے کا دن تھا، تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، تو آواز آتی تھی، صحابہ موجود ہوتے تھے، تو صحابہ کرام نے اپنی کنکھیوں سے، جسے کہتے ہیں جیسے ہم بھی نماز میں ادھر ادھر کنکھیوں سے نظر پڑ جاتی ہے، تو کنکھیوں سے پیچھے والے صحابہ نے دیکھا کہ پردہ ہٹا ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم بہت خوش ہوئے، اور خوشی کا یہ عالم تھا، ہمیں ڈر یہ تھا کہ ہم ابھی نماز توڑ دیں گے، کہ ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ نبی علیہ السلام اب آگے آئیں گے اور آ کے آپ علیہ السلام نماز پڑھائیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹا کے آپ علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، مسکرائے اور پردہ واپس ڈال دیا۔ اب یہاں پہ مسکرانے کے حوالے سے بھی محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اس وجہ سے مسکرائے صحابہ کو دیکھ کر کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی میں اکیلا چلا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور اے اللہ آج اتنی بڑی جماعت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے۔ لیکن یہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر اکابر کی بات اپنی جگہ، لیکن میری یہ ایک ناقص رائے ہے، حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ جو مسکرائے تھے وہ صرف حضرت ابو بکر کے لیے مسکرائے تھے کہ اے اللہ شکر ہے تو نے مجھے ایک ایسا شخص دیا ہے جو میرے بعد میری امت کو سنبھال لے گا۔ یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے، بہرحال وہ رائے بھی 100% درست ہو سکتی ہے، کیونکہ واقعتاً حضرت ابو بکر صدیق نے باقاعدہ طور پہ امت کو سنبھالا ہے۔ چونکہ پیر کا دن تھا، فجر کی نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر اشراق کے قریب اندر تشریف لائے، دیکھا آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کو، تو آپ کو دیکھ کر آپ حضرت ابو بکر خوش ہوئے کہ اے اللہ کے رسول آج آپ مجھے بہت بہتر، اتنے دنوں سے حضرت ابو بکر ساتھ تھے، تو عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ کا چہرہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کی وقت قریب ہوتا ہے تو قریب وقت میں جب یعنی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ جو مریض بھی ہوتا ہے نا وہ اچھا لگنا، اس کا چہرے سے لگتا ہے وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک تجربے کی بات ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول میرا ایک
جگہ ہے مدینے کے پاس، غالباً مقام سن یا اس قسم کا اس کا نام ہے، وہ جگہ ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں بس جاؤں گا، کام کروں گا، آ جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تھا، ابھی جو میرا معاملہ تھا وہ کرنے ہی لگا تھا، چاشت کا وقت تھا کہ مجھے پیچھے سے اطلاع آئی، ظاہر ہے مدینے میں کوحرام مچ گیا، مجھے اطلاع آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میں جس پاؤں میں تھا اسی پاؤں سے میں واپس بھاگا۔ یہ میں ضمناً یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، باقی اس کا اصل اس سے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں جس پاؤں سے آیا تھا اسی پاؤں سے میں واپس بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے ظاہر ہے اس وقت تک صحابہ میں ایک عجیب اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ السلام انتقال نہیں کر گئے، اس میں بڑے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جس نے کہا اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا، تلوار تھی ہاتھ میں۔ کچھ صحابہ جیسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور اس قسم کے بڑے صحابہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ بھائی انہوں نے پھیلا دیا تھا کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اتنا نرم دل شخص کو اللہ نے وہ مقام دیا، جیسے ہی حضرت ابوبکر داخل ہوئے، کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں داخل ہو کے ماحول سمجھ گئے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر کو جو فراست دی تھی اور جو یارانہ تھا آپ علیہ السلام سے، جو محبت، جو تعلق، جو انسیت تھی، اس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی، بالکل نہیں دے سکتی۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی ان کو کتنا ہی پیچھے لے کے جاتا رہے، دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ جیسا تعلق اللہ نے، جیسے وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ لوگوں آج کے دن دین مکمل ہو گیا، صحابہ نے خوشیاں منائیں، صحابہ خوشی سے ارد گرد جھوم رہے ہیں، او اللہ نے دین مکمل کر دیا، اللہ نے اسلام مکمل کر دیا، ہمارے لیے اسلام رکھا ہے۔ دوسری طرف دیکھا دور بیٹھے حضرت ابوبکر، حج کا موقع تھا، وہ رو رہے ہیں۔ چند گئے صحابہ، ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہیں، آج دین مکمل ہو گیا؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے مجھے تو پتہ ہے، میرے علم میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ آج دین مکمل کر دیا، اور جب اللہ دین مکمل کرتے ہیں اس وقت اللہ نبی کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور کئی مواقع جب فتح مکہ کا موقع آیا، وہاں بھی حضرت ابوبکر کا یہ آپ دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا مکہ فتح ہو رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ بہت سے مواقع ہیں جہاں حضرت ابوبکر کو فراست دی اللہ نے، سمجھدار آدمی تھے، بہت بڑی حکمت تھی۔ بہرحال حضرت ابوبکر اندر تشریف لائے، ماحول دیکھا، کمرے کا تاثر دیکھا اور سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ مبارک تھا اس پہ آپ کے ایک یمنی چادر تھی، وہ چہرے پہ ڈلی ہوئی تھی، وہ ہٹائی اور ہٹا کے آپ علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ بھئی مرد کے لیے محرم ہو، ماں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، تو اس کے ماتھے سر پہ بوسہ دینا جائز ہے، اور مرد کو بھی بوسہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میت کو، مردہ کو، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ، اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ 2 موتوں سے مراد یہ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ چلے جائیں اور آپ کی شریعت بھی ختم ہو جائے۔ مقصد یہ تھا، آج لوگ اس کا ترجمہ بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتے کہ حضرت ابوبکر نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں کبھی نہیں جمع کرے گا، یعنی ایک کیسی موت، ایک تو موت ہوگی، دوسری تو اس کا دوسری کا مطلب محدثین فرماتے ہیں یہ ایک موت جو آپ کو آ گئی، ابھی اس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسری موت آپ کی شریعت کبھی نہیں مرے گی، آپ کا اسلام ویسے ہی زندہ رہے گا۔ بہرحال پھر امت کو سنبھالنے کا واقعہ وہ آپ احباب کے ذہن میں ہے۔ میں یہاں پہ جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہوئے۔ اب حساب کتاب کی باری آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے 10 ہجری میں، اور عرفات کے دن، یوم العرفہ جس دن ہوتا ہے نا، وہ دن جمعے کا دن تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ساری روایت حدیث کی کتابوں میں کہ آپ نے جمعے کے دن، آپ کا یوم عرفہ، عرفات کا میدان میں آپ نے جمعے کے دن گزارا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ حج اکبر کا کہتے ہیں، حالانکہ وہ حج اکبر نہیں ہوتا، بلکہ قرآن اور حدیث کی روح سے حج اکبر کہتے ہیں حج کو، اور حج اصغر یعنی چھوٹے حج کو کہا جاتا ہے، عمرے کو کہا جاتا ہے۔ باقی ہمارے ہاں جمعے کے دن حج آ جائے تو بہت بڑا ہے، اس کی کوئی وہ نہیں۔ اچھا، اب آپ حساب لگائیں، عرفات کا دن جمعے کا دن تھا، ذی الحجہ، محرم، سفر، 3 مہینے بیچ میں آتے ہیں، ذی الحجہ، محرم اور سفر۔ آپ اگر دنوں کا حساب لگائیں، یعنی جمعے کے دن یوم العرفہ آ گیا، ہفتے کے دن 10 ذی الحجہ، اتوار کے دن 11،
پیر کے دن 12، منگل کے دن 13، اس طرح اگر آپ حساب لگائیں اور پھر یہ جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے تینوں کو 30 رکھیں، تینوں کو 29 رکھیں، کسی کو 30 رکھیں، کسی کو 29 رکھیں، جو آپ کا دل کرتا ہے کریں، لیکن کبھی بھی 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات کا دن نہیں آئے گا۔ کوئی بھی آپ حساب کر لینا، اگر نہیں سمجھ آئے تو پھر وہ وقت نہیں ہے، وہ پھر آپ کو میں پھر سے سمجھا دوں گا۔ یعنی آپ 9 سے شروع کریں، 9 عرفہ کے دن سے شروع کریں، جمعے کے دن سے، اور ساتھ ساتھ دن بھی حساب کرتے رہیں، تاریخ بھی حساب کرتے جائیں۔ چاہے آپ ذی الحجہ کو 29 کا رکھ کے اگلے دونوں 30 کے رکھ لیں، چاہے آپ ذی الحجہ کو 30 کا رکھ کے اگلے دونوں کو 29، جو بھی حساب کریں گے 12 کو بہرحال نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے محدثین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، وفات کا دن 2 ربیع الاول ہے، اور پیدائش میں نے عرض کر دی اس میں اختلاف ہے، 9 کا قول بھی ہے اور بہت قوی قول ہے، اور 12 کا بھی ایک قول ملتا ہے، لیکن اکثر جو بات کے علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں صحیح حدیث بہرحال نہیں ملتی کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائیں۔ اب آتے ہیں آج کل جو کچھ باتیں اس حوالے سے اور بھی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کل لوگ ایک ہمارے ہاں ایک سیٹ اپ بن چکا ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں جی دیکھیں گناہ کا کام تو نہیں ہے جی، ایک ثواب کا کام ہے، اور میلاد کے حوالے سے، پھر کھانے پینے کے حوالے سے، پھر یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے اس کی تو قطعی طور پہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ کیک کاٹا جا رہا ہے، دھوم دھڑکے چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور بہت سے ایسی خرافات ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ مقصد صرف کھانا پینا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ بالفرض مان بھی لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن تھا، تو یہاں ایک عقلی دلیل آپ کو دینے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا پیر کے دن نبی علیہ السلام روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ جو آج کل ایک باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایشو کیا جاتا ہے ایک شیڈول اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کہ جی اس دن کو جو ہے نا چھٹی ہوگی، ہالیڈے ہوگا، سرکاری چھٹی ہوگی عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ حالانکہ یاد رکھیے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں صرف 2 عیدیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ اور میں آپ کو ایک عقلی دلیل اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں عید اور روزہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، حرام ہے عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنا، عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ رکھنا۔ اور نبی کی شریعت سے پتہ چلتا ہے آپ علیہ السلام پیر کے دن اس وجہ سے روزہ رکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ صاف آپ کی صاف حدیث ہے کہ بھائی میں اب دیکھیں ایک عقلی چیز ہے نا، یا تو عید ہوگی یا روزہ ہوگا، اگر تو عید ہے تو روزہ نہیں ہوگا، چونکہ عید اللہ نے بنائی ہے خوشی منانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا عید الفطر میں فرمایا بھائی افطاری کا دن ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ ایک افطاری آپ روزانہ روزے کو رمضان میں کرتے ہیں، ایک اللہ نے افطاری کا دن عید کا دن رکھا ہے، وہاں آپ روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس دن انسان مسلمان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور یہ روزہ رکھنا یہ اللہ کی ضیافت کو ٹھکرانا ہے، اللہ کی مہمانی، اللہ گوشت کھلانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ رکھوں گا۔ یہ 2 تو میں عرض کر رہا ہوں روزہ رکھنا اور عید منانا یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ اگر عید ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کبھی روزہ نہ رکھتے، آپ علیہ السلام نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ اور ایک اور عقلی دلیل بھی سمجھیں، ہمارے ہاں ایک چھوٹی عید ہوتی ہے ہفتہ وار، وہ اللہ نے جمعے کا دن دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی اس نیت سے روزہ رکھے کہ آج جمعے کا دن ہے اس سے منع کیا گیا، مکروہ ہے۔ ویسے تو آپ روزہ رکھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، بھائی میں روزہ رکھ رہا ہوں، جمعرات کا رکھا ہے چلو جمعے کا بھی رکھ لیتا ہوں، خالصتاً اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے، بڑا دن ہے، میں آج روزہ رکھوں گا، علماء نے فرمایا مکروہ ہے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جمعے کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، صحیح حدیث ہے۔ تو ظاہر ہے اب اتنا بڑا کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کا ایک تھوڑا سا عنصر وہ عید کے ساتھ ہے۔ کیا لوگ اس دن تیار ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، لوگ اس دن 2 رکعت نماز ہے، عید کے دن بھی 2 رکعت نماز ہے، اس دن لوگ اجتماع، بہت بڑا اجتماع لگتا ہے، عید کے دن بھی لگتا ہے، اس دن 2 خطبے ہوتے ہیں، عید کے دن بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی عید یوں سمجھ لیجیے مسلمانوں کے لیے کیا ہے، وہ جمعے کا دن۔ اب آپ کے علم میں ہے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دن عطا فرمایا ہے وہ کون سا دن ہے؟ ہفتے کا دن، سب سے پرانی قوم ہے، ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس اور عید کا دن تھا۔ عیسائی آئے بعد میں، چونکہ آئے تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن رکھ دیا اتوار کا دن۔ عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن ان کی ایک چھوٹی عید یا عید سمجھ لیجیے۔ اب ظاہر ہے ہر اعتبار سے ہمارے لیے پیر کا دن بنتا تھا مسلمانوں کے لیے،
آپ اگر اس کو نبی علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ جوڑیں تب بھی پیر کا دن بنتا تھا. آپ اگر اس کو ترتیب کے حساب سے یعنی حساب کے حساب سے کریں تب بھی وہ پیر کا دن بنتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقدس دن دیا ہے وہ ریورس گیئر لگایا ہے اور جمعے کا دن دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اسلام کا یہ مزاج رہا ہے کہ اسلام کبھی بھی اس چیز کی دعوت نہیں دیتا کہ جو دین کا حصہ بنتی جائے. ہو نہیں دین میں. دیکھیں یہاں میں بڑی ایک سخت روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نبی آتا ہے تو نبی کے ساتھ اس کے حواری صحابہ جسے کہا جاتا ہے. عیسیٰ آئے، عیسیٰ کے ساتھ اس کے حواری تھے. حواری یا صحابہ اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ظاہر ہے یہ ایک عام سی دلیل ہے کہ نہ نبی علیہ السلام نے اور اس کے بعد حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے اور پھر آتے چلے گئے. کسی سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دن کو کوئی یعنی منانے کا، ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی منانا. خوش ہونے سے کوئی اختلاف نہیں، آپ خوش ہوں کہ بھائی ظاہر ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، کوئی بھی منع نہیں، کوئی اس کو ناجائز. ایک ہے باقاعدہ اسے دین کا حصہ سمجھ کے خوشی منانا. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، نبی آتا ہے تو اس کے بعد اس کے حواری اور صحابی آتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، 12 حواری تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے دین کو مضبوطی سے، ٹوٹل روایتوں میں آتا ہے 72 آدمی مسلمان یعنی ان کی شریعت پہ چلنے والے تھے. ان میں سے 12 ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کی دن رات صبح و شام جو ترتیب تھی اس کو مضبوطی سے پکڑا. نبی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، ظاہر ہے پھر میرے صحابہ آئے اور میرے صحابہ نے بھی ایسا کیا، مضبوطی سے تھاما، مضبوطی سے پکڑا اور اس میں کوئی ایک ذرے کے برابر کوئی ہیج پیش نہیں کرنے دی اور کسی کو نہیں کرنے دی. اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ ایسے مخالف، کچھ ایسے لوگ آئیں گے، آئے ہر امت میں آئے اور میرے بعد بھی آئیں گے کہ جو وہ باتیں کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. ایک بات ایک آپ علیہ السلام، اور دوسری آپ نے فرمایا جو سخت بات آپ علیہ السلام، اور وہ ان چیزوں کو دین کا حصہ بناتے ہیں جو میں نے جس کا حکم نہیں دیا، نہ میرے صحابہ نے دیا. دین اس چیز کو بنائیں گے جس کا میں نے نہ حکم دیا نہ میرے صحابہ نے حکم دیا. اب آپ نے آگے فرمایا جو شخص جس میں طاقت ہو ان کو ہاتھ سے روکنے کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ظاہر اگر تمہارے ماتحتوں میں سے ہیں تو ہاتھ سے روکو. نہیں ہے اتنی طاقت، زبان کی طاقت ہے، ماتحت نہیں ہے، پتہ یہ سننے والے نہیں ہیں، زبان سے روکو، یہ جہاد کا حصہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا آخری جہاد تمہارے لیے کم سے کم دل میں اسے برا جاننا کہ جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنانا، اس کو میں نہیں تسلیم کرتا. ہمارے ہاں لوگ اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا دل سے بھی اگر اس کو کوئی برا نہیں جانتا تو اگلی آپ علیہ السلام کے الفاظ تھے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اگر جو دل سے بھی اس کو برا نہیں. ہمارے ہاں برا جاننے کو چھوڑیں، میں نے عرض کیا صرف اور صرف ایک کھانے پینے کا ڈھنگ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. خوشی میں کوئی حرج نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے کی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھئی آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ جو آج کل ایک مروجہ طریقہ اپنایا جاتا ہے اور باقاعدہ جو کل آپ دیکھیں گے باقاعدہ ایک شکل دی جائے گی، اس کی شریعت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ میں اس کو اس لیے میں نے کہا کہ مثبت انداز سے عرض کروں گا، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. ظاہر ہے ایک محبت کا، ایک بعض لوگوں کے نزدیک یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. میں آپ کو ایک دین سمجھا رہا ہوں، ایک شریعت سمجھا رہا ہوں، امانت کے طور پر آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. ظاہر ہے کرنا ہر انسان نے عمل خود ہی ہے. اور فلسفی میں، اور کہتے ہیں نا فلسفی میں اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے، فلسفی صرف الفاظ پیش کرتا ہے، نبی باقاعدہ عمل کے ذریعے نمونہ پیش کرتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. فلسفی بڑے بڑے فلاسفی مارے گا جسے فلاسفر کہتے ہیں، الفاظ پیش کرے گا اور یہ ہیج پیش. نبی صرف الفاظ پیش نہیں کرتا، نبی باقاعدہ عملاً اور پھر ایسی جماعت تیار کرتا ہے جو جماعت اس مشن کو لے کے آگے چلتی ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور پھر دیگر صحابہ کرام لے کر چلے ہیں. تو یہ ایک کچھ اہم باتیں تھیں، وقت کافی لے لیا. یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے عرض کرنی تھیں. باقی
ظاہر سیرت کے حوالے سے تو ہم انشاءاللہ بات عرض کرتے ہی رہیں گے، جمعے میں بھی عرض کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے آخری جو 2 الفاظ تھے اس کی طرف غور نہیں کرے گا آدمی، نبی علیہ السلام کے آخری جو اعمال تھے اس کی طرف غور نہیں کرے گے، نبی علیہ السلام کا اپنا امت کو سمجھانے کے اعتبار سے جو طریقہ کار تھا اس پہ کوئی شخص غور نہیں کرے گا، نہ کھائے گا، نہ کھانے کے حساب سے، نہ پہننے کے حساب سے، نہ عمل کے حساب سے کہ آپ کا کیا رویہ تھا، کیا اخلاق تھے، کیا طریقہ تھا، کیا سنت تھی۔ دیکھیں نبی جیسی شخصیت، ہمیں ایک آخری واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کا وقت مسجد نبی میں باہر حجرے میں آ کے مسجد نبی میں آپ چہل قدمی کر رہے تھے، نہیں معذرت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں دن دوپہر گرمی چہل قدمی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے دیکھا ابوبکر موجود ہے اور پوچھا ابوبکر آپ اس دن کیا کر رہے ہیں، آرام کا ٹائم ہے آپ؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا عمر بات یہ ہے کہ شدید بھوک لگی ہے، نیند آ نہیں رہی، تو میں نے کہا چلو یہیں پہ چلتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا عمر آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میرا بھی یہ معاملہ ہے، مجھے بھی شدید بھوک لگی ہے اور میں برداشت نہیں ہو رہی، میں نے کہا چلو مسجد نبوی میں چلتے ہیں، یہاں آپ مل گئے۔ یہ دونوں حضرات اب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حجرے کا پردہ مبارک ہلا، اور جیسے ہی ہلا اور حجرے کا پردہ ہٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی باہر تشریف لائے اور وہ بھی ہمارے ساتھ آگے شامل ہو۔ کہا ابوبکر عمر یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول بھوک سخت ہے، گرمی بھی ہے، نیند نہیں آ رہی، تو ہم یہاں آ گئے۔ اے اللہ کے رسول آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، مجھے بھی شدید بھوک لگی ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ آ گیا ہوں، چلو چلتے ہیں۔ غالباً ابو الحیثم کے گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہ ظاہر ہے ان کے تو وارے نیارے ہو گئے، نبی خود موجود، پھر آپ علیہ السلام کے 2 بڑے صحابہ موجود، اکابر حضرات، شیخین جن کو کہا جاتا۔ تو پہلے تو بھاگے، باغ سے تازہ کھجوریں لا کے رکھیں، پھر گھر والی کو دیا، حکم دیا، اور خود بھی بھاگے، بکرا یا گوشت بھنا، اور بھننے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نوالہ لیا نا، ظاہر میں نے عرض کیا دیکھیں آپ علیہ السلام معصوم ہے، جیسے آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آپ علیہ السلام خاتم المعصومین ہے۔ معصوم وہ ہے جس سے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں، اور یہ عقیدے کی بات ہے۔ تو بہرحال اس سب کے باوجود جو آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، اس کے باوجود اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی خوف کی کیفیت تھی جو ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے، وہ خوف کی کیفیت دیکھیں۔ آپ نے ایسے پہلے تو کچھ گوشت بھیجا حضرت فاطمہ کے گھر کے، بھائی جاؤ وہ بھی کافی دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، یہ ان کو جا کے دیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر ساتھ موجود تھے اور جو ہے نا کھانے لگے۔ کھاتے کھاتے آپ علیہ السلام رک گئے اور یوں دیکھا، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا ابوبکر عمر، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ابوبکر یہ جو نعمت ہم کھا رہے ہیں نا اس وقت، اتنی شدید بھوک ہے، 100% حلال ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور غیر نبی سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اس کے باوجود امت کو تعلیم دی کہ ابوبکر یہ جو نعمت ہم کھا رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کا بھی حساب لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تم سے حساب لوں گا، تو یہ جو نعمت ہم کھا رہے ہیں نا اس کا بھی اللہ قیامت کے دن، یہ خوف کا عالم تھا۔ اور خود ترمذی ابو داؤد میں روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام باقاعدہ طور پہ استغفار کی باقاعدہ تسبیح پڑھتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، باقاعدہ طور پہ۔ ضرورت کیا تھی؟ اس پہ نہیں آئیں گے۔ نماز کا حکم دیا، نماز پہ نہیں آئیں گے، اور دیگر سنتیں اپنانے کا حکم دیا، نہیں آئیں گے۔ اور ظاہر ہے بس صرف وہ عرض ہے نا، ایک آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، بڑا زبردست ہے۔ ہم لوگوں کو ناحق تمناؤں نے گھیرا ہوا ہے، ہم لوگ ناحق تمناؤں میں چل رہے ہیں، یعنی ایسی تمنائیں کر رہے ہیں جو ناحق ہیں۔ اور حضرت ابوبکر کے خطبے میں یہ حضرت فرماتے تھے شیطان جو آدمی کو دھوکہ دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے؟ اس کا ایک راستہ یہ ہے، وہ ناحق تمناؤں میں اسے ڈال دیتا ہے۔ کیا ناحق تمنائیں؟ ٹھیک ہے جی سنت پہ بھی عمل نہیں ہو رہا، کچھ نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، کچھ بھی نہیں، جو میں نے کل جمعے میں عرض کیا ناحق تمنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس معاملے میں اللہ کوئی معاف کرنے والا، وہ میں نے کل تفصیل عرض کر دی تھی۔ اور ظاہر ہے میں نے عرض کیا جہاں اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ جڑا ہوا جہنم کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نیت ارادہ کریں، بالفرض اگر کل ہے بھی، میں نے عرض کیا ایک تاریخ آتی ہے تو آج رات سے یہ نیت کر لے آدمی کہ بھئی اگر نماز کی پابندی نہیں، نماز انشاءاللہ پڑھوں گا،
اور کوئی دیگر سنتوں کی پابندی نہیں ہو رہی. یہ نیت، اس نیت کے ساتھ اٹھے آدمی، یہ نیت کرے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شروع کروں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، آپ کی سنتوں پر عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.